حضور سیدنا غوث الاعظم کا اسم مبارک عبد القادر ہے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا اسم مبارک سید ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ ام الخیر امت الجبار ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ حسنی حسینی سید ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب والد بزرگوار کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام اور والدہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ پیرانے پیر ہیں اور آپ کا فرمان ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جس شب حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اس رات آپ کے والد بزرگوار حضرت سید ابو سہل موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی ہمراہ تشریف لائے اور آپ کو بشارت دی، اے ابو صالح، اللہ عز و جل نے تمہیں ایسا فرزند عطا فرمایا ہے جو ولی اللہ ہے، وہ میرا بیٹا ہے، وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے اور عن قریب اس کی اولیاء اللہ میں وہ شان ہوگی جو انبیاء کرام میں میری شان ہے۔ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش یکم رمضان المبارک 470 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ آپ کی ولادت رمضان المبارک کے مقدس اور پاکیزہ مہینے میں ہوئی اور آپ دن بھر دودھ نہ پیتے تھے۔ ولادت کے دوسرے سال موسم ابر آلود ہونے کی وجہ سے لوگوں کو رمضان کا چاند دکھائی نہ دیا۔ لوگوں نے میرے پاس آ کر دریافت کیا، کیا عبد القادر نے دودھ پیا ہے یا نہیں؟ حضور سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہیں، میں نے کہا آج میرے بیٹے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر اس کی تصدیق ہو گئی کہ اس دن ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ تھی، یعنی اس دن پہلا روزہ تھا۔ اس واقعہ سے تمام شہر میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ جب سیدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لائق ہوئے تو آپ کو قرآن مجید کی تعلیم کے لیے ایک مدرسے میں لے جایا گیا تاکہ آپ قرآن مجید حفظ کریں۔ جب آپ اپنے استاد کے سامنے دوزانوں ہو کر بیٹھے تو استاد نے کہا، پڑھو بیٹے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ ساتھ
الف لام میم سے لے کر مکمل 18 سپارے زبانی سنا دیے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کے استاد نے حیرانگی سے پوچھا کہ تم نے یہ کب پڑھے اور کیسے حفظ کیے؟ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ مائدہ کو یہ 18 سپارے یاد ہیں اور وہ ان کو اکثر پڑھا کرتی تھیں جب میں شکم مادر میں تھا۔ چنانچہ یہ 18 سپارے مجھے سنتے سنتے یاد ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو سعد عبداللہ بن احمد بغدادی سے مروی ہے کہ میری کنواری بیٹی فاطمہ گھر کی چھت پر چڑھی تو اسے کوئی چیز اٹھا کر لے گئی۔ اس وقت میری بیٹی کی عمر 16 سال تھی۔ میں حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا ماجرا ان کے گوش گزار کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم آج رات کوکھ رکھ کے ویرانے میں جاؤ اور 5ویں ٹیلے کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ اور اپنے گرد دائرہ کھینچ لو، اور دائرہ کھینچتے وقت تم نے بسم اللہ علی نیت عبد القادر کے الفاظ پڑھنا۔ جب رات بڑھے گی تو جنوں کے گروہ مختلف شکلوں میں تیرے نزدیک سے گزریں گے، تم انہیں دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا، اور جب صبح ہو جائے گی تو جنوں کا بادشاہ ایک جماعت کے ہمراہ گزرے گا، وہ تجھ سے تیری حاجت پوچھے گا اور تم اسے بتانا کہ مجھے عبد القادر نے بھیجا ہے اور میری یہ حاجت ہے۔ حضرت ابو سعد عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور آپ کے فرمان کے مطابق ڈراؤنی شکلوں والے لوگ گزرتے رہے مگر دائرہ کے نزدیک کوئی بھی نہ آ سکا، یہاں تک کہ علی صبح جنوں کا بادشاہ ایک گھوڑے پر سوار آیا اور اس کے ساتھ ایک کثیر جماعت بھی تھی۔ جنوں کے بادشاہ نے مجھ سے میری حاجت پوچھی تو میں نے اسے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا پیغام دیتے ہوئے اپنی حاجت بیان کی۔ میری بات سن کر جنوں کا بادشاہ گھوڑے سے اترا اور زمین کو بوسہ دیتے ہوئے اس دائرے کے کنارے پر بیٹھ گیا جو میں نے اپنے ارد گرد کھینچا ہوا تھا۔ بادشاہ کے اس دائرہ کے پاس بیٹھتے ہی اس کی جماعت بھی وہیں بیٹھ گئی۔ پھر بادشاہ نے اپنی جماعت کے کچھ لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور جس نے یہ کام کیا ہے اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ کچھ دیر کے بعد ایک سرکش جن کو پکڑ کر لے آئے جس کے ساتھ میری بیٹی بھی موجود تھی۔ جنوں کے بادشاہ سے کہا گیا کہ یہ ملک چین کے سرکش جنوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے اس جن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں قطب وقت کے قدموں کے نیچے سے لڑکی اٹھانے کی جرت کیوں ہوئی؟ اس سرکش جن نے کہا میں اس لڑکی پر عاشق ہو گیا تھا۔ بادشاہ جن نے
اس سرکش جن کا سر قلم کرنے کا حکم دیا اور میری بیٹی مجھے واپس لوٹا دی۔ میں نے بادشاہ جن سے کہا کہ تم نے حضور سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ کا حکم بجا لانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ تو بادشاہ جن نے جواب دیا کہ وہ گھر بیٹھے ہم جیسے سرکشوں کو دیکھ لیتے ہیں، خواہ کتنی ہی دور کیوں نہ ہو۔ جب اللہ عز و جل کوئی کتب مقرر کرتا ہے تو اسے جن و انس پر قدرت عطا فرما دیتا ہے۔ اس واقعہ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ علیہ اولیاء اللہ کے ساتھ ساتھ جن و انس کے بھی اولیاء تھے۔ اللہ تعالی عز و جل ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔